الله الرحمن الرحيم وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة صدق الله العظيم۔ اللہ رب العزت نے ہم کو دو طرح کی نعمتیں عطا فرمائیں، ایک نعمت ظاہری اور ایک نعمت باطنی۔ نعمت ظاہری جو ہے وہ بھی دو قسم کی ہے، ایک نعمت آفاقی اور ایک نعمت انفس۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ ان قریب ہم دکھلائیں گے آپ کو ہماری نشانیاں آفاق میں اور تمہاری ذاتوں میں، تاکہ حق واضح ہو جاوے۔ سورج، چاند، ستارے، زمین، آسمان، یہ سب نعمت آفاقی ہے، اور انسان کو جو نعمت عطا فرمائی ہے آنکھ، کان، زبان، یہ سب نعمت انفس ہے۔ ابھی چند دنوں پہلے ہمارے ملنے جلنے والوں میں سے ایک کی عورت جو ہیں میکے میں گئی اور وہاں سے فون کیا کہ آنکھ کی روشنائی چلی گئی، ایک آنکھ سے دکھائی نہیں دیتی، اتفاقاً کوئی بیماری نہیں۔ ڈاکٹر کے پاس لے گئے تو نئی بیماری سنی کہ آنکھوں میں گیس ہوتا ہے، وہ گیس ختم ہو گیا، اس کا آپریشن کرنا پڑے گا اور پھر اندر نیا گیس ڈالنا پڑے گا۔ نیا گیس ڈالا اور 1 مہینے تک الٹا سونے کو بولا، کہا کہ 1 مہینے کے بعد پھر دکھائی دے گا۔ تو یہ نعمت انفس ہے، لیکن ایک نعمت باطنی ہے، وہ ہے ایمان، جو نظر نہیں آتا لیکن نعمت باطنی ہے۔ علم کا نور عطا فرمایا اللہ نے ہم سب کو، الحمدللہ، یہ نعمت باطنی ہے۔ اب اس علم کے نور کی قیمت کیا ہے؟ حضرت مولانا ابرار الحق صاحب دلیوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ابرار صاحب دلیوی، یہ فرماتے تھے کہ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے دین کی خدمت میں لگا دیا تو سمجھو کہ اس کا علم اللہ کے یہاں مقبول ہے۔ فارغ ہونے کے بعد اللہ نے ہم کو کام میں لگایا تو ہمارا علم اللہ کے یہاں مقبول ہے۔ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ یہ جو مکاتب کا نظام ہے، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم بچوں میں دین پیدا کریں، اس کو دیندار بنائیں، اس کا مزاج دینی بنے، اس کی کوشش کریں دینی مزاج بن جائے۔ پہلے زمانے میں بچہ 7 سال تک استاد سے منسلک رہتا تھا تو اس کا مزاج دینی بن جاتا تھا۔ نمازوں کا اہتمام اور تلاوت کا اہتمام۔ بوڑھے لوگ ہم کو ملیں گے جو نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، تہجد کا اہتمام کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں۔ ہماری والدہ کی عمر 80 سال ہو گئی، لیکن رمضان المبارک میں الحمدللہ معمول تھا روزانہ 15 پارہ پڑھنا، 15 پارہ پڑھتے تھے۔ اور ویسے بھی عام دنوں کے اندر بھی رمضان کے علاوہ بھی قرآن کی تلاوت کثرت سے، اب وہ صحیح نہ ہو لیکن قرآن کی تلاوت کثرت سے کرنا، تہجد کا اہتمام، اشراق ہیں، چاشت ہیں، اوابین ہیں،
تو ان کا مزاج دینی بن گیا اس زمانے میں۔ آج 7 سال میں بچہ ہمارے ساتھ منسلک تک نہیں ہوتا۔ اس لیے ہمارے اکابرین یہ کہتے ہیں کہ 7 سال کے بعد اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ 8ویں 9ویں 10ویں 11ویں اور 12ویں تک کوئی نیا کورس بنایا جائے جس میں ان کو 1 گھنٹے کے لیے بھی استاد اپنے سے منسلک رکھیں، اپنے سے مانوس کریں، تو اصل جو ہے ان کا مزاج دینی بنانا ہے۔ پہلے زمانے میں استاد ایک ہی ہوتا تھا، لیکن وہ اپنے آپ کو یہ سمجھتا تھا کہ میں اس بستی میں مبعوث ہوں، نبی کے درجے میں ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی ہے علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کے مانند ہیں۔ ہمارے ایک استاد تھے جنہوں نے کاپودرا چھوڑ دیا تھا، بعد میں کسی مقام پر خدمت انجام دے رہے تھے مکتب میں۔ گاؤں والوں نے کہا کہ حضرت آپ اب تشریف لے جائیں۔ کیا قصور ہوا بھائی؟ قصور آپ کا کچھ نہیں ہے، قصور ہمارا ہے، ہمارے پاس تنخواہ دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نہیں جاؤں گا، جب 2-3 مہینے کے بعد آئے تب آپ دینا، ابھی میں چلا لوں گا، کیونکہ اللہ مجھ سے پوچھیں گے کہ وہاں تنخواہ نہیں تھی اس لیے بچوں کو چھوڑ کر چلا ہے، میں کیا جواب دوں گا؟ تو وہ زمانے کے بزرگ ایسے تھے۔ ایک جگہ پر میرا جانا ہوا، وہاں ایک برے میاں تھے۔ میں جب بچوں سے سوال کر رہا تھا پیار محبت سے، مسجد میں بیٹھے بیٹھے، تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے میرے استاد یاد آ گئے۔ اچھا، آپ کو کیسے استاد یاد آئے؟ کہا اسی مسجد میں اسی طرح پیار محبت سے جیسے آپ سوال کرتے ہیں، میرے استاد بھی ہم سے سوال کرتے تھے اسی طرح پیار محبت سے، تو آپ کو دیکھ کر وہ یاد آئی، کلاس کا وہ منظر سامنے آیا۔ اور پھر یہ بتلایا کہ اتوار کے دن چھٹی ہوتی ہے، تو اس چھٹی کے دن جب چھٹی ہو جائے، چھٹی ہو جانے کے بعد ہم کو پیسے دے گئے، اس زمانے میں آنا دعانا، اور کہے چنے لے آؤ، اپنا قصیدہ بچھا کر چنے ڈال کر کہیں بچوں کھاؤ، ہم کو چنے کھلاوے، اور چنے کھلانے کے بعد پھر کہیں چلو اب حوض پر ہم وضو سیکھیں گے۔ وضو سکھایا، پھر نماز سکھائی، اور نماز سکھانے کے بعد جب چھٹی ہو جائے ہماری تو خود نماز میں مشغول ہو جائے۔ ہم نے ایک دن پوچھا کہ استاد آپ کون سی نماز پڑھتے ہو ابھی؟ تو کہا بچوں میں 2 رکعت نفل پڑھتا ہوں اور آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ میں نے نماز سکھائی ہے، اب ان کو تم نمازی بنا دینا۔ یہ دعا مانگتے تھے، ایک فکر ہوتی تھی ان لوگوں میں کہ ہم اساتذہ ان بچوں میں دینی مزاج بنا دیں۔ اب کیا ہو گیا کہ ہم نے ڈیوٹی سمجھ لیا، موبائل آ گیا کلاسوں کے اندر، اب 2 گھنٹے کا وقت ہے، 2.5 گھنٹے کا وقت ہے،
اس میں اگر ہمارے گھر سے فون آ جاوے اور ہم اٹھائیں گے اس کو اور بات کریں گے تو بچوں کا وقت ضائع ہوگا. وہ جو پنکھا اوپر چل رہا ہے اس پنکھے سے ہوا کھا کر اس کی بجلی کو استعمال کر کے ہم اپنا کام کریں گے اگر بیٹھ کر تو یہ خیانت ہوگی. ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون الا یظن اولئک انہم مبعوثون. یہ بھی ویل للمطففین میں داخل ہے. اس لیے موبائل کا استعمال تو ہمیں کرنا ہی نہیں. 2-2.5 گھنٹے میں کیا ضرورت پیش آ گئی کہ ہم موبائل کو استعمال کرتے ہیں. اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، فکر کا کام ہے یہ. اس لیے آپ مدرسے میں آؤ تو کام لے کر آؤ. کس طریقے سے میں بچوں کو استعمال کروں گا، کس طرح میرا وقت استعمال ہوگا، کیسے میں بچوں کو کام میں مشغول کروں گا، ان کے اوقات کو مفید بناؤں گا. ایک پلان لے کر آؤ اور گھر جاوے تو آدمی فکر لے کر جاوے کہ کون سا بچہ کمزور ہے، کیا کمزوری ہے، کیسے دور کروں گا. اس کا پلان اگلے روز بنا کر اس کا مطالعہ کر کے آویں اور پھر اس کے مطابق کام کریں تو انشاءاللہ آپ کی تدریس میں برکت ہوگی. نمازوں کے بعد دعاؤں کا اہتمام. میں نے یوٹیوب پر ایک بیان سنا تھا پاکستان کا. ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ ایک مدرسہ ہے اس میں نفسیات کا بہت خیال کیا جاتا ہے. جب بچہ آتا ہے حفظ کے لیے تو پہلے اس کی جانچ ہوتی ہے، نفسیاتی جانچ، اور ان کو ایسا لگے کہ اس کا حافظہ کمزور ہے تو اس کا ایڈمیشن ہی نہیں ہوتا، یہ حافظ نہیں ہو پائے گا. تو حافظے کا جائزہ ہوتا ہے. تو ایک بچے کا حافظے کا جائزہ ہوا اور کہا کہ یہ حافظ نہیں ہو سکتا، اس کو لے جاؤ. اس کے والد نے کہا کہ مجھے تو حافظ بنانا ہے، عالم کلاس میں ابھی داخل نہیں کرنا ہے، پہلے حافظ بنا کے پھر داخل کرنا. کہا نہیں، عالم کلاس میں داخل کر سکتے ہو، باقی حفظ میں نہیں. وہ لے گئے اور کسی جگہ پر دیہات میں ایک مولانا بیٹھے ہوئے تھے، بوڑھے میاں. ان سے کہا رک جاؤ. وہ حافظ بن گیا، اچھا حافظ بنا. اب ان کے والد ان کو لے کر وہاں آئے جہاں نفسیاتی پروگرام ہوتا تھا. کہا آپ لوگ تو یہ کہتے تھے کہ یہ حافظ نہیں بن پائے گا، یہ تو حافظ بن گیا. انہوں نے کہا کہاں حافظ بنایا؟ کہا فلاں مولانا کے پاس. کہا ان کو دعوت دیں. آپ نے کیسے بنایا اس کو حافظ؟ کہا بھائی میں ہر نماز کے بعد دعا کرتا تھا کہ اللہ مجھے تو کچھ آتا نہیں ہے، جن کو آتا ہے وہ یہ کہتے ہیں یہ حافظ بن نہیں پائے گا. والد کہتے ہیں اس کو حافظ بنانا ہے، وہ یہاں رکھ گئے ہیں. اب تو ہی میری مدد کر، تو ہی اس بندے کی مدد کر، اس کو حافظ بنا دے. بس میری دعا تھی اور بچے کی محنت تھی، بچہ حافظ بن گیا. ہم کبھی اپنی اولاد کے لیے، اپنے بچوں کے لیے ہم دعا نہیں کرتے. دعاؤں کا اہتمام، دینی مزاج بنانے کا اہتمام. اس لیے 24 گھنٹے کی زندگی میں ان کی نگرانی. بیٹا کیسا ہے، نماز کے لیے آؤ، کہاں گئے تھے، کس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، آپ کہاں جاتے ہو. امی اس کے ماں باپ ہیں، وہ تو لاوارث ہیں.
پیار محبت کے ساتھ ان کی پوری نگرانی کریں. انشاءاللہ زندگی میں جیسے برے میاں رو کر یاد کر رہے تھے، وہ بچے ہمیں یاد کریں گے کہ ہمارے استاد نے ہماری تربیت کی تھی. مدرسے کا نام کیا ہے؟ روح الاسلام. اسلام کی روح ہے. تو روح جو ہیں مکاتب کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے. اب اس میں روح ڈالنے کی ضرورت ہے. مکتب تو موجود ہے، احیاء مکاتب، قیام مکاتب ہمارے گجرات میں الحمدللہ ہے، لیکن اب ضرورت ہے حالات کے مطابق. جو حالات ہمارے یہاں ہے وہ ملک کے حالات کے پیش نظر ہم کو اپنی محنت کو بڑھانے کی ضرورت ہے اور پروگرام کرنے کی ضرورت ہے. مولانا نے ابھی جو کہا کہ بھئی تعلیم عمدہ ہے، اس پر بس نہ کریں. ترقی کی رفتار کا علم، ترقی کی رفتار کا علم، اس کو انگلش میں فیڈ بیک کہتے ہیں. یہ بھی مول صاحب نے بتلایا، روک ٹوک جس کو کہتے ہیں فیڈ بیک. اچھے برے سے واقف کرنا، بچوں کو اچھے برے سے واقف کرنا کہ یہ کام تمہارا ماشاءاللہ ہے، یہ کام تمہارا غلط ہے بیٹا، اس کو یوں کرو گے تو یہ فائدہ ہوگا، یوں کرو گے تو یہ نقصان ہوگا. اس کو فیڈ بیک کہتے ہیں، ترقی کی رفتار کا علم کہتے ہیں. سمجھاؤ. وہ اپنے حالات آپ کے سامنے رکھیں گے. وہ سمجھ جائیں گے کہ یہ ہمارا مشفق ہیں، تو بچے اپنے حالات رکھیں گے. ہمارے حافظ شہزاد یہ کہتے ہیں کہ ان کے یہاں ایک استاد ہیں، 10 سال کا بچہ بھی آ کر یہ کہتا ہے ان کو کہ مول صاحب مجھ سے یہ گناہ ہو گیا. وہ تربیت ایسی کرتے ہیں تو بچے ان سے مانوس ہیں. 10-11 سال کا بچہ آ کر بتلاتا ہے کہ مجھ سے یہ کام ہو گیا. تو ترقی کی رفتار کا علم. امتحان کیوں ہوتا ہے؟ امتحان کیوں ہوتا ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بچوں کا امتحان ہوا، یا یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا امتحان ہے مدرس کا. کل کوئی کہہ رہا تھا کہ مدرسین کا امتحان ہے. نہ مدرس کا امتحان ہے نہ بچوں کا امتحان ہے. پھر امتحان کیوں ہوا؟ امتحان اس لیے ہوا کہ تعلیمی سطح معلوم کی جاوے کہ ہماری تعلیم کہاں ہے، اور آگے کا مشورہ کیا جاوے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. ایک جگہ پر بہت سارے ارباب فکر جمع تھے، بڑے بڑے لوگ. تو ایک صاحب نے مدرسین کو ایسے امتحان کے بعد جمع ہوئے تو ڈانٹا، کام نہیں ہوا ہے، ابھی کام کی ضرورت ہے، فلاں ہے فلاں ہے، کچا ہے. یعنی اس طریقے سے ان کو ڈانٹا. تو مجھے بھی اچھا نہیں لگا، سخت کلمات کہے. اب ہم چھوٹے تھے اس وقت اور ابھی بھی چھوٹے ہیں. ان بڑوں کے اندر بڑوں سے سیکھا. تو میں نے جب ہم وہاں سے نکل گئے تو کچھ کہا نہیں، کچھ بولا نہیں. لیکن پھر ہوٹل میں جب کھانے کے لیے بیٹھے، کہا اے سی روم میں بیٹھ کر تھوڑی دیر کے لیے مذاکرہ کریں گے. تو ایک ہوٹل میں ہائی وے پر بیٹھے کھانے کے لیے. میں نے کہا کہ یہ بات آپ کی مجھے اچھی نہیں لگی. ادب سے کہا. کہا اصل مول صاحب بات یہ ہے کہ ششمائی امتحان میں ایک مدرس کا رزلٹ سب سے اعلیٰ تھا، ہم نے اس کو انعام دیا. تو سالانہ امتحان میں
سب سے کمزور اس کا ہوا. ششماہی پہ انعام پایا اور سالانہ پہ سب سے کمزور اس کی کلاس تھی. تو افسوس ہوا. تب سے ہم نے دیکھا کہ اب انعام کا سلسلہ بند کرو، ذرا ڈانٹ ڈپٹ کا سلسلہ چالو کرو. ہم نے کہا کہ مول صاحب بھول آپ کی ہوئی، آپ نے انعام دیا، یہ تو دینا ہی تھا، لیکن آگے کا مشورہ کہ اب آگے آپ کو کیا کام کرنا ہے وہ کام نہیں دیا. انہوں نے بس کر لیا کہ میرا تو امتحان ہو گیا، میرا پہلا نمبر ہے، میں اعلیٰ ہوں، اور محنت کم ہو گئی. تو سالانہ آتے آتے کچھوا سو گیا، سسلا سو گیا اور کچھوا آگے نکل گیا. ایسا ہوا. اس لیے ہمیشہ ہم کو آگے کا سوچنا ہے کہ اب کیا کرنا ہے، آئندہ کیا کرنا ہے، اس سے آگے کہاں جا سکتے ہیں. ہمارے جو اساتذہ کاپودرا میں تھے 2016 تک میرے پاس الحمدللہ مکتب رہا. 1990 سے لے کر 2016 تک. اب نہیں ہے، نظام گڑبڑ ہے، لیکن 2016 تک جو نظام تھا ہمارے پاس، تو میں اساتذہ سے یہی کہتا تھا کہ ہم مشورہ ترقی کا کب کریں گے؟ ابھی تو کمزوری دور کرنے کا مشورہ ہوتا ہے کہ یہ کمزوری ہے، اس کو دور کیسے کریں گے؟ وہ زمانہ کب آئے گا کہ ہم ترقی کا مشورہ کریں گے کہ اب یہ کام ہو گیا الحمدللہ، اب آئندہ آگے کیسے جانا ہے. تو دھیرے دھیرے محنت کریں گے، انشاءاللہ آپ کا مدرسہ ترقی کرتا رہے گا. طریقہ تعلیم بھی ماشاءاللہ ہے، طریقہ امتحان بھی ہے ہمارے پاس. اسی نہج سے، اسی طریقے سے تعلیمی سطح معلوم ہوئی، اور اب جو بھی کچھ ہے اس سے آگے جانا ہے. اس لیے مکتب میں روح پیدا کرنے کے لیے، احیاء مکتب کے لیے ہم 5 کام بتلاتے ہیں. سب سے پہلا کام ہے نصاب. مکتب زندہ کیسے ہوگا، مثالی کیسے بنے گا؟ تو سب سے پہلا کام ہے نصاب. 1857 میں جب شاملی کے میدان میں ہمارے اکابرین کو انگریز کے مقابلے میں شکست ہوئی اور حضرت مولانا حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور ان کے مریدین، بڑے بڑے علماء اس میں شریک تھے، وہ سر جوڑ کر بیٹھے تو اللہ نے ان پر کھولا کہ اس وقت اللہ کی مشیت نہیں ہے کہ انگریز ملک سے جاوے، لیکن تم جس کام کے لیے انگریز کو بے دخل کرنا چاہتے ہو ملک سے، اس کے لیے مکتب کو قائم کرو، مدارس کو قائم کرو. تو 1867 میں 57 کے بعد 10 سال کے بعد دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ڈالی گئی، اور الحمدللہ آج تو بہت سارے دارالعلوم ہیں، بہت سے مکاتب ہیں. آواز لگائی گئی، انہوں نے آواز لگائی کہ بھائی ہر بستی میں مکتب قائم کیا جاوے، اس میں تعلیم ہو. اور انہوں نے اس وقت یہ بتایا کہ 5 کام کرنے ہیں مکتب میں. سب سے پہلے عقائد درست کیے جاوے، پھر صحت قرآن، ضروری مسائل، سیرت پاک، اخلاق اور آداب، یہ 5 کام بتائے. صحت قرآن ایک طرف لے لو، اس کے بعد عقائد ہیں، مسائل ہیں، سیرت پاک ہیں اور اخلاق اور آداب ہیں. وہ زمانے میں دینی تعلیم کا رسالہ جمعیت علماء نے تیار کیا، اور دینی تعلیم کا رسالہ
کتاب کئی حصوں کے اندر تقریباً 11-12 حصے ہیں، تصنیف کی انہوں نے، اور وہ رائج تھی۔ ایک نصاب مفتی کفایت اللہ صاحب کا تعلیم الاسلام کا تھا، رسول عربی ہیں، بیستی زیور ہے، بیستی ثمر ہے، وہ بھی ایک نصاب تھا۔ تو یہ ہمارے مکاتب کے اندر نظام چل رہا تھا۔ اب دھیرے دھیرے اس میں کمی آ گئی اور حالات ملک کے اندر سنگین ہیں، اس لیے پھر دوبارہ یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ 5 کام ہمارے مضبوطی کے ساتھ ہو۔ ہم 6 کام بتلاتے ہیں۔ چھٹا کام محفوظات، چند چیزیں محفوظ کروانا ہے، اس کی کمی ہے اس لیے اس کو شامل کیا اس وقت۔ تو مکاتب کی یہ 6 کام مضبوطی سے کرنے ہیں۔ اس زمانے میں صحت قرآن کا مسئلہ نہیں تھا، پہلے زمانے میں صحت قرآن نہیں تھا، لیکن بقیہ کام الحمدللہ انہوں نے بہت ہی عمدگی کے ساتھ کیے، جس کا نتیجہ ہے کہ آج ہم الحمدللہ مسلمان ہیں اور ہماری قوم مسلمان ہے، ورنہ معلوم نہیں ہمارا حال وہی ہوتا جو بغداد وغیرہ کا ہے، جہاں کتابیں لکھی گئی تھی وہاں ان کتابوں کا نام تک کسی کو معلوم نہیں ہے، اور ہمارے یہاں چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں وہ کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں۔ وہ ہمارے اکابر علماء دیوبند کی یہ محنت ہے، نصاب۔ اس لیے اب اس وقت جو ہے ہم لوگ قرآن پر محنت کرتے ہیں اور کتاب کو چھوڑ دیتے ہیں، تو کتاب میں یہ سارے کام باقی رہ جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں 5 کام کو مضبوطی سے کرنا ہے، 6 کام ہیں وہ مضبوطی سے کرنا ہے۔ اب حالات تو یہی رہنے والے ہیں، بلکہ اس سے زیادہ بدتر حالات آنے والے ہیں۔ ان حالات میں ہمیں کیسے کام کرنا ہے وہ سوچنا ہے۔ ہمارے اساتذہ کو ہم نے دیکھا کہ وہ وقت کے پابند نہیں تھے، مدرسے کے وقت کے علاوہ بھی عصر کے بعد کبھی 2-4 طالب علم کو جو ذہین تھے ان کو بلا لیا کہ آپ آ جانا، میں پڑھا لوں گا۔ مان لو پوری جماعت کو ہم کوئی کتاب نہیں پڑھا سکتے، لیکن 2-4 ذہین کو ہم پڑھا سکتے ہیں، تو کم از کم انہی کو بلا لے عصر کے بعد، مغرب کے بعد، کہ تم آ جاؤ تو میں تم کو پڑھا سکتا ہوں۔ تو خارجی اوقات میں کسی وقت ہمیں بلا کر، کسی دن بلا کر کہ آپ آؤ گے تو میں آپ کے ساتھ یہ کام کروں گا، یہ آپ کو بتاؤں گا، پڑھاؤں گا، تو انشاءاللہ شوق ان میں پیدا ہوگا۔ میں کنجری گیا تھا، ہمارے دوست ہیں مفتی عارف صاحب کنجری، وہ مجھے لے گئے۔ ساتھی کہہ رہے تھے ہمارے یہاں مدرسہ 8:15 کو شروع ہوتا ہے۔ میں نے کہا کہ تم 8 بجے آتے ہو، بچے 8:15 بجے آتے ہیں، تم سمجھو کہ بچے 8:15 کو آتے ہیں تو ہم 8:15 کو جاوے تو بچے 8:30 کو آتے ہیں۔ وہ تمہارے باپ ہیں کہ استاد نہیں آتے تو ہم بھی نہیں آتے، تو نظام کبھی بھی نہیں بنے گا۔ تم کو اگر نظام بنانا ہو تو ایسا کرو کہ فجر کی نماز پڑھ کے آپ لوگ گھر نہیں جاؤ گے، فارغ ہو کر آؤ اور فجر پڑھ کے مکتب میں بیٹھ جاؤ، بچے آوے یا نہ آوے۔ آپ یوں کہو کہ ہم جو آئے گا اس کو پڑھائیں گے، سبق یاد کرائیں گے، اس کو محنت کریں گے اس پر، پھر مدرسہ شروع ہوگا تب دیکھیں گے، لیکن ہم پہلے سے ان کو اس پر محنت کریں گے، جو آئے گا اس پر محنت کریں گے۔ تو ایک صاحب مجھے ملنے کے لیے آئے، جماعت میں آئے تھے، وقت لگایا، وقت لگا کر آئے تو مجھے ملنے کے لیے آئے،
اور کھروڑ میں جب میں سبق پڑھا کے نکلا تو مجھ سے لپٹ کر رونے لگے. میں نے کہا آپ کون ہو, کہاں سے آئے ہو, کیوں روتے ہو؟ کہا میں نے کنجری میں دیکھا کہ حفظ کے بچے تو تہجد میں آ ہی جاتے ہیں, لیکن آخری جماعت کے بچے بھی تہجد میں آ گئے تھے, یعنی جو قرآن سے فارغ ہو رہے ہیں. میں نے کہا دیکھو, استادوں نے فجر کے بعد جانا بند کر دیا اور تہجد میں آنا شروع کیا, تو بچوں نے تہجد میں آنا شروع کیا. تو ذہن بنانے کا اور ان کی ذہنی تربیت, برین واش جس کو کہتے ہیں, یہ بہت ضروری ہے. تو یہ نصاب کے اوپر خوب محنت کرو. آپ نظام کیا ہے؟ جو نظام آپ کو دیا جاوے یہاں سے, اس نظام پر چلنا اخلاص کی نشانی ہے. جو بھی نظام ہو, میں آپ کو صحیح بات بتاتا ہوں کہ ذمہ دار پر اللہ تعالیٰ بات کو کھولتے ہیں, اللہ کی مدد آتی ہے. وہ ذمہ دار ہے, فکر ہے, تو اس پر اللہ بات کو کھولتے ہیں ذمہ دار پر, اور وہ جو بتاوے اس پر چلنا یہ اخلاص ہے. اس لیے اطاعت, ہمارے یہاں اطاعت ہے, مان کر چلو, چاہے وہ چھوٹا ہو ہم بڑے ہو. حضرت اسامہ کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امیر بنایا, اور صدیق اکبر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے مامور تھے. جب حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت طلب کی حضرت اسامہ سے کہ حضرت عمر فاروق کو آپ مجھے حوالے کرو, آپ سے اجازت مانگتا ہوں. دیکھو یہ بڑوں کا کام ہے, تو مان کر چلو. ایک واقعہ سناتا ہوں. میں بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جو ذمہ دار ہے وہ کہہ نہیں سکتا, لیکن حکم کر سکتا ہے. اب کہنے جاوے کہ بھائی میں حکم اس لیے کر رہا ہوں تو مناسب نہیں ہوتا. ہمارے یہاں ہی ایک مدرس کو بہت سال ہو گئے, کینسر ہو گیا گلے کا. تو اب ڈاکٹر نے یہ کہا آپریشن کے بعد کہ یہ 6-7 مہینے 1 سال کے بعد بول نہیں پائیں گے. آپریشن تو ہو گیا ہے لیکن 1-8 سال کے بعد بولنا بند ہو جائے گا. تو اب ہم نے ان کے پاس سے قرآن کی جماعت لے لی اور اردو کا آسان قاعدہ ان کو دیا. قرآن کی جماعت لے لی کیونکہ قرآن میں پڑھانا پڑتا ہے, بولنا پڑتا ہے, تکلیف ہوگی. اردو کا آسان قاعدہ ایسا ہے کہ اس میں زیادہ بولنا نہیں ہے اور آسان ہے, تو ہم نے ان کو وہ دے دیا. آج 20-25 سال سے وہی پڑھا رہے اردو کا آسان قاعدہ. وہ بولنا چالو ہے, بند نہیں ہوا. اور تقریر کا ان کو بہت شوق, تو ہم نے کہا آپ تقریر نہیں کر سکتے. تو کہے ہمارے ساتھ ناانصافی کیوں کرتے ہو؟ اب ہم کہہ نہیں سکتے کہ آپ کو کینسر ہو گیا ہے, کیونکہ کہیں تو آدمی خود ویسے ہی آدھا ختم ہو جائے کہ کینسر ہے تو مجھے جانے کا وقت آ گیا. لیکن ہم نے لے لیا کہ میرے پاس سے قرآن کی جماعت لے دی, مجھے محروم کر دیا. مجھے تقریر کرنے کا شوق ہے, مجھے تقریر سے محروم کر دیا, تقریر منع کر دی. ہم کہہ بھی نہیں سکتے اور یہ حکم کر سکتے ہیں کہ بھائی آپ کے, اور فائدہ ان کا ہے. ایک مولانا تھے ایک مدرسے میں دارالعلوم میں, اب وہ واقعہ سناتا ہوں. انہوں نے روزہ افطار کرنے کے لیے اپنے گھر پر طالب علم کو بلایا. حالانکہ مدرسے کا اصول تھا اور اعلان آ چکا تھا کہ آپ کسی بھی طالب علم کو گھر نہ بلائیں. انہوں نے بلایا, افطار کرنے کے لیے بلایا. تو محتمم صاحب نے ان سے مسجد میں ہی کہا کہ آپ نے
اعلان کی خلاف ورزی کی، ہم نے منع کیا تھا کہ آپ نہ بلاویں، پھر بھی آپ نے بلایا۔ کہا میں نے گناہ کا کام کیا، میں نے تو افطار کرنے کے لیے بلایا۔ کہا افطار ہو کہ کچھ بھی ہو، مدرسے کا قانون نہیں ہے، آپ نے بلایا تو تسلیم کر لینا تھا کہ ہاں بھائی غلطی ہوگی، آئندہ نہیں بلائیں گے۔ تو ان سے الجھ پڑے۔ محترم صاحب نے کہا کہ آپ کی چھٹی۔ اب وہ چھٹی ہو گئی، اب سب کو کہتے پھرتے ہیں، ہمارے گھروں آئے تو سب کو کہنے لگے کہ افطار کرنے پر، افطار کرانے پر صلہ ملا ہے کہ آپ مدرسے سے باہر ہو۔ میں ان کی بات سنتا نہیں تھا اور ایسی مجلسوں میں الحمدللہ بیٹھتا بھی نہیں، اپنے کام سے کام۔ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ہماری داستان نہیں سنتے ہو، ہماری تکلیف نہیں سنتے ہو۔ میں نے کہا مل صاحب، آپ نے وہ مدرسہ چھوڑ دیا، آپ دوسرے مدرسے میں لگ گئے، اب آپ وہاں جا کر اخلاص کے ساتھ کام کرو، اور آئندہ اس بات کا خیال رکھنا کہ حکومت کی خلاف ورزی مت کرنا، اس بات کا خیال رکھنا۔ خلاف ورزی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو اعلان ہو، جو ان کا حکم ہو، ان کو سر آنکھوں پر، کیا حکمت ہے وہ نہیں۔ یہ بات ہمارے محتمم صاحب کے پاس پہنچی کہ میں نے ان سے یہ بات کہی، تو ہمارے محتمم صاحب مولانا ابراہیم صاحب نے مجھے بتایا کہ بات دراصل یہ ہے کہ کسی طالب علم کی آنکھ لگ گئی تھی استاد کی لڑکی کے ساتھ، وہ خدمت میں بلاتے ہیں، تو اب لڑکے لڑکیاں ہیں، آنکھ لگ گئی، تو ہم کو مجبوراً ان لوگوں کو وہ یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ بھئی آپ گھر پر کسی طالب علم کو نہ بلائیں۔ آپ سمجھے نا؟ اب یہ بات ہم کہہ نہیں سکتا محتمم، لیکن اعلان کے ذریعے سے آپ کو مطلع کر سکتا ہے، حکم کر سکتا ہے۔ تو مجبوری ہوتی ہے محاسب کی، اس لیے ان کے پاس کیا حکمت ہے ہمیں معلوم نہیں ہے، بس ہم کو تو وہ جو کہیں وہ ماننا ہے، یہ نظام ہے۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص کا ہی غالباً واقعہ ہے، غزوہ سلاسل میں، کہ ان کو امیر بنایا گیا، یا کوئی اور صحابی ہے مجھے یاد نہیں ہے، تو انہوں نے سخت ٹھنڈی تھی، یہ کہا کہ آگ بجھا دو۔ اب سب صحابہ کہنے لگے اتنی ٹھنڈی میں آگ بجھانے کا حکم کیوں کرتے ہیں؟ نہیں بجھائی، کہا آپ بجھا دو ورنہ میں بجھا دوں گا، تو آگ بجھوا دی۔ ٹھنڈی میں رات گزاری، نیند آئی نہیں، صبح مقابلہ کرنا تھا، اور دوسری بات یہ پیش آئی کہ ان کو احتلام ہو گیا، تو انہوں نے تیمم کر کے نماز پڑھا دی۔ صبح ہوئی تو دیکھا کہ دشمن بھاگ گئے ہیں، تو کہا پیچھا کرنا ہے، کہا نہیں کرنا ہے، مدینہ جانا ہے۔ تو تینوں باتیں صحابہ کے مشورے کے خلاف۔ اب وہ آ گئے مدینہ، پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو یہ واقعہ سنایا کہ ایسا ہوا، سعد نے ایسا کیا، آپ نے بلایا، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ ہم تھوڑے تھے اور آگ تھوڑی سی جل رہی تھی، اگر ہم اس کو نہ بجھاتے تو کافرین کو پتہ چل جاتا ہماری تعداد کا کہ یہ بہت تھوڑے ہیں، اس لیے کہ آگ تھوڑی جل رہی ہے، اس لیے میں نے ان کو بجھانے کا حکم دیا
کہ ان کو پتہ نہ چلے ہماری تعداد کا. اور صبح کی بات کہ مجھے احتلام ہوا، پانی گرم نہیں تھا، آگ نہیں تھی ہمارے پاس، تو میں نے ٹھنڈے پانی سے اپنے آپ کو قتل کرنا نہیں چاہا. وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. تیمم کر کے میں نے نماز پڑھا دی. وہ بھاگ گئے تھے. اب جب بھاگ گئے ہو سکتا ہے کہ وہ اندر گئے ہوں اور پھر ہم پر واپس دوڑ کر حملہ کریں لوٹ کر. اس لیے میں نے کہا کہ جب وہ ہے ہی نہیں تو مال غنیمت کو چھیننے کے لیے ان کا پیچھا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب مدینہ چلتے ہیں. اب دیکھیے، بظاہر ان کی باتیں خلاف معلوم ہوتی تھی، لیکن ان پر اللہ نے کام کو کھولا تھا. جو آدمی فکر کرتا ہے اس پر اللہ کام کو کھولتے ہیں، اور جو محنت کرتا ہے اس سے اللہ کام لیتے ہیں. محنت کرنے والے سے کام لیتے ہیں، اور جو فکر کرتا ہے اس پر کام کھولتے ہیں. عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ پر اللہ نے اذان کو کھولا فکروں پر، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محنت کی تھی، قربانی دی تھی، تو اللہ نے کام ان سے لیا. مؤذن رسول ان کو پہلی اذان انہوں نے دی. تو نظام تابع ہو کر چلے. طریقہ تعلیم تیسرا کام ہے. میں نے 1990 سے لے کر 2000 سال تک، سال کی 2000 سال 10 سال تک کام کیا. لیکن میں نے ایک بات دیکھی کہ استاد اگر بہتر ہے تو تعلیم اس کی بہتر ہے، اور جہاں استاد بدل گیا، دوسرا استاد اس کی جگہ پر آیا اور اس میں وہ بات نہیں ہے جو پہلے استاد میں تھی، تو تعلیم میں جول. پھر وہ کمی آ گئی، اور کمی کو دور کرتے 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 پھر ہم ایک نتیجے پر پہنچے، اور پھر کچھ واقعہ پیش آ گیا کہ پھر وہ بات. اب ایک تو یہ ہے کہ کمزور استاد آ گیا، اس کو نکالنا بھی مناسب نہیں. کتنے کو نکالیں گے؟ بار بار نکالنے سے بھی پریشانی ہوتی ہے، یہ کوئی اچھی عادت نہیں ہے. میں تو اکثر کہتا ہوں، استاد کو نہ بدلو، استاد کی تبدیلی نہ کرو، بلکہ استاد میں تبدیلی کرو. استاد کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن استاد میں بدلنے کی ضرورت ہے، تبدیلی کی ضرورت ہے. استاد کو بناؤ. اس لیے میں کیا کہہ رہا تھا؟ طریقہ تعلیم. پھر 2000 سال میں 2 سال تک ہم نے کلاسیں تیار کی، اور تعلیم کا ایک طریقہ ساتھیوں سے مل کر دیکھ کر اللہ نے بہت اچھا طریقہ ہمارے سامنے رکھا. ہم نے اس کے مطابق کام کیا اور اچھا نتیجہ بھی ملا. تو سن 2002 سے تدریب کا سلسلہ بھی شروع ہوا، اور آج تقریباً 2023 ہو گیا ہے. 21 سال سے الحمدللہ وہ سلسلہ جاری ہے. تو بہرحال طریقہ تعلیم کا ایک ہونا بہت ضروری ہے. ایک طریقہ تعلیم، آپ اس طریقہ تعلیم پر کام کرو گے تو انشاءاللہ آپ کو کیا ہوگا؟ فائدہ ہوتا جائے، تجربہ ہوتا جائے. جو کام آپ سال میں کر رہے تھے 6 مہینے میں ہونے لگے گا، پہلے 8 مہینے میں، پھر 6 مہینے میں. آپ کو آپ کی کمی محسوس ہوگی کہ یہ ابھی کمی ہے، اس کو کیسے دور کر سکتا ہوں. مشورہ کسی سے کرنا ہے، آپس میں سر جوڑ کر بیٹھنا ہے. یہ سب باتیں انشاءاللہ ہوگی. تو طریقہ تعلیم ایک ہو. بعض ساتھی کیا کرتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ آج تک ہم نے پڑھایا وہ غلط ہے، وہ طریقہ لینے کو ہی تیار نہیں، وہ اپنانے کو ہی تیار نہیں ہوتے. بھئی آپ کر کے تو دیکھو.
ایک گاؤں میں گئے تھے، شہر تھا، وہاں ایمرجنسی کی جماعت تھی. اس جماعت ہم نے ان کو سمجھایا، ہم کو بلایا، ہم گئے وہاں، جا کر دیکھا، جانچا کہ بھئی ایمرجنسی جماعت ہے. تو ہم نے ان کو ایمرجنسی پروگرام دیا، سمجھایا کہ 1 مہینے کا آپ کو کام دے کر جاتے ہیں، 1 مہینے کے بعد پھر آپ بلاؤ گے تو پھر آئیں گے، ابھی 1 مہینے تک اس طریقے سے کام کرو. ان کو سمجھا کر آئے ہم لوگ. دوسری جمعرات کو، یعنی جمعرات جمعہ کو جانا ہوتا ہے، دوسری جمعرات کو تو فون آ گیا کہ بول صاحب آپ نے جو طریقہ دیا تھا اس کے مطابق کام کیا، لیکن ابھی بچے قرآن پڑھتے نہیں ہیں. میں سمجھ گیا کہ ان کو ہماری بات سمجھ میں آئی نہیں. ہم نے قرآن پڑھنے کا کوئی کام دیا ہی نہیں تھا، ان کو تو حروف شناسی کا کام دیا تھا کہ آپ مفردات مرکبات کی پہچان کروائیے پہلے اندر سے. اس طریقے سے کام ایمرجنسی پروگرام کا کہ آپ درجہ اولیٰ سے نکال کر ثانیہ میں لانے کی محنت کریں، یہ کام دیا تھا. میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ ہم کو بلاؤ گے، یہ کہو گے کہ آپ کمزوری بھی دیکھو، علاج بھی دو، سمجھا بھی یہاں پر دو، ہم کاپودرا نہیں آئیں گے تو آپ سے کچھ نہیں ہوگا. وہ تو وہاں آنا پڑے گا، وہاں کی کھچڑی کھانی پڑے گی اور وہاں رہنا پڑے گا، اور پھر آپ وہاں سے کام لے کر آؤ گے، فکر لے کر آؤ گے تو پھر یہاں کام ہوگا. باقی یہاں پر تو آپ وہ آئے ہیں، اب وہ تم دیکھو، ہم کو دیکھنا ہے، ان کو سیکھنا نہیں ہے کہ کیسے کون سی بیماری ہے، اور جو سمجھایا وہ بھی سمجھے کہ نہیں سمجھے پتہ نہیں ہے. چلو وہ تو ہو گیا. اس صاحب کا بعد میں فون آیا نہیں کبھی بھی. وہ ایک جمعرات کو فون آ گیا تھا، ہفتے کے بعد سے، اس کے بعد سے آنا جانا ختم ہو گیا. 4 سال کے بعد وہ آئے، 4 سال کے بعد کسی کو لے کر. کہا یہ صاحب اپنے بچے کو کاپودرا میں پڑھانا چاہتے ہیں، یہاں کوئی گھر مل جائے گا؟ کیونکہ یہ 4 مہینے جماعت میں تھے اندر میں، 4 مہینے بیرون میں، اور سب کے سامنے انہوں نے بات رکھی تو اندر میں بھی یہی بات آئی کہ کاپودرا بھیجو، اور بیرون میں بھی یہی بات آئی کہ کاپودرا بھیجو. اس لیے ہم ان کو وہاں بھیجنا چاہتے ہیں، یہاں رکھنا چاہتے ہیں. میں نے کہا وہ تو ٹھیک ہے، آپ پہلے بتاؤ کہ آپ کے مکتب کا حال کیا ہے. وہ جو ہم آئے تھے وہ سمجھے 4 سال کے بعد بھول گئے ہوں گے. ہم پتا مول صاحب وہ تو آپ پر فون کیا تھا نا، اس کے بعد وہی حال ہے. میں نے کہا وہ بچے بن گئے جو ایمرجنسی میں تھے؟ نہیں بنے، وہ تو ایسے ہی نکلے. ہم نے کہا کہ آپ اپنی ترتیب پر کام کرتے رہے اور بچے بنے نہیں، بغیر پڑھے ہوئے ایسے ہی جاہل مدرسے سے واپس گئے. ہماری ترتیب پر 6 مہینے کام کر کے تو دیکھتے ہیں. ترتیب کو اختیار ہی نہیں کرنا ہے. اپنی غلط روش سے نتیجہ نہیں مل رہا ہے، پھر بھی ہم کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں. انشاءاللہ اس ترتیب پر آپ کو جو ہے کم وقت کے اندر نتیجہ ملے گا. تو طریقہ تعلیم آپ کو لینا ہے اور ایک کرنا ہے. سب کا طریقہ تعلیم ایک ہو، سب اصطلاحات سے واقف ہوں. اصطلاحات جو اپنی ہے اس اصطلاحات سے سب واقف ہوں، سب کا طریقہ ایک ہو تو انشاءاللہ کام ہوگا. تو طریقہ تعلیم کا ایک ہونا. معاونت، چوتھا کام آپ کے لیے معاون بھی ہیں. مولانا بھی آتے ہیں، مولانا عمران صاحب بھی آتے ہیں اور مفتی صاحب بھی آتے ہیں. میں اکثر یہ بتلاتا ہوں کہ مان لو کہ ایک کمی ہے، وہ پہلے مہینے میں دور ہو سکتی ہے. اگر کوئی نہیں آیا تو ششمائی امتحان پر وہ کمی آئی تو ششمائی امتحان تک وہ بچوں کا وقت ضائع ہوگا. مثلا جو قاعدہ پڑھاتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ 2 حرفی کلمات کو ملانا سکھائیں. تیسرا کام 2 حرفی کلمات کو ملانا سکھائیں، تیسرا کام ہے. وہ ساتھی نے چھوڑ دیا اور چوتھے کام میں چلا گیا
اور سے حرفی میں وہ بچہ کمزور رہا، پڑھ نہیں پا رہا ہے، چونکہ 2 حرفی ملانا سکھایا نہیں گیا ہے، تو سے حرفی میں کمزور ہیں، 4 حرفی میں کمزور ہیں۔ اب وہ کمزور چل رہا ہے تو پہلا بیان کمزور، تو تنوین کے بیان میں بھی کمزور، جزم کے بیان میں بھی کمزور۔ اب سسمہ امتحان آ گیا اور پھر وہ لکھ کر جائے گا کہ اثر نو، اس کو وہاں سے پڑھاؤ، 2 حرفی سے پڑھاؤ، تو وہ اگر معاون پہلے سے چلا جاتا تو اس کے 2-3 مہینے خراب اور بیکار نہ جاتے۔ یہ بیکار چلا رہا، اس کے لیے معاون ہوتا ہے، وہ جاتا ہے اور پہلے سے یہ بتا دیتا ہے ساتھی کو، اگر بتایا جاوے تو اس کو برا نہ مانے بلکہ اس کو اپنے لیے ترقی مانے۔ تو امور پر کام کرے، 84 امور ہیں ہمارے کل ملا کے قرآن تک اخیر میں، اس امور پر کام کریں آپ، ایک ایک امر پر جو طریقہ بتایا گیا ہے۔ آپ ہر سال آؤ، ہر سال مذاکرہ کرو، آپ کے لیے تو اچھا ہے۔ بہت سارے بیچارے ایسا ہے جو یہ چاہتے ہیں کہ ہم کو موقع ملے، لیکن ان کے ٹرسٹی حضرات منع کرتے ہیں کہ بھئی آپ کو نہیں جانا ہے، آپ جاؤ گے تو کیا ہوگا، آپ کو نہیں جانا ہے، چھوڑنا نہیں ہے، اور آپ کو یہاں بھیجنا چاہتے ہیں۔ تو ہر سال آویں، ہر سال مذاکرہ ہو، تاکہ آپ اعلیٰ سے اعلیٰ بنتے جائیں، آپس میں بھی جوڑ ہو۔ معاونت کا مطلب یہ بیٹھیں اور سوچیں، اس پر فکر کریں، ایک جگہ کے اوپر جماؤ نہ ہو، تو معاونت۔ اور 5واں کام ہے عملی مشق، جو آپ سیکھ رہے ہو اس کو پریکٹیکلی آپ کی کلاس میں لانا ہے، عمل کرنا ہے۔ اگر عمل ہی نہیں ہوگا، صرف سیکھا ہوا ہے، عمل نہیں ہے، تو پھر اس کا فائدہ ہوگا نہیں۔ تو عملی مشق ہیں، تو یہ 5 کام ہم بتلاتے ہیں، اس سے انشاءاللہ آپ کے مکتب میں حیات پیدا ہوگی۔ بہت عمدہ ہے، بہت عمدہ ہے، لیکن اس پر بس نہیں کرنا ہے، آگے جانا ہے۔ حضرت مولانا عبداللہ صاحب رئیس فلاح دارین یہ فرماتے تھے کہ ہم ایک مدرسے میں گئے تو محترم صاحب نے کہا کہ ہم نے ایسا نظام بنایا ہے کہ اب انگلی رکھنے کی گنجائش نہیں ہے۔ تو ان کے ساتھ علی گڑھ یونیورسٹی کے ایک پروفیسر تھے، وہ جب باہر نکلے تو کہا کہ مول صاحب، جب آدمی اپنے آپ کو کامل سمجھ لیتا ہے تو واقعی میں انگلی رکھنے کی گنجائش نہیں ہوتی ہے۔ آدمی سمجھا نا، اپنے آپ کو کامل سمجھ لے کہ اب میرا تو کامل ہو گیا، اب مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر وہ انگلی رکھنے کی واقعی میں اس میں کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ اس لیے ہر سال آویں آپ، مذاکرہ ہوگا انشاءاللہ، اب آپ کا اکرام کریں گے، پہلے کے مقابلے میں زیادہ اکرام کریں گے۔ اب تو پہچان ہو گئی ہے، پہلے پہچان نہیں تھی، اب آتے تھے تو بہت سارے لوگ آتے ہیں، اب پہچان ہے تو انشاءاللہ زیادہ اکرام کریں گے، آپ کا زیادہ توجہ کریں گے، بیٹھیں گے۔ جی ہو گیا؟ ٹھیک، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک،